بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک فوج کے ترجمان ادارے ISPR نے پریس ریلیز جاری کی ہے، جس کے مطابق جن 67 لوگوں نے اپیل فائل کی تھی فوجی عدالتوں سے اپنے خلاف سزا ہونے کے خلاف، اس اپیل کے نتیجے کے اندر 19 لوگوں کی سزا جو کہ 6 ماہ یا 6 ماہ سے کم تھی، ان کو معاف کر دی گئی ہے وہ سزا، اور وہ رہا ہو کے جیل سے باہر نکل آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جبکہ ان کے مقابلے کے اندر اب کمپوزیشن سمجھیے گا، اب میں شروع سے لے کے کہانی سنانے لگتا ہوں، پھر ISPR کی پریس بھی سناتے ہیں آپ کو۔ کہانی یہ ہے کہ 105 بندے جو تھے، وہ فوج نے کہا کہ جی یہ آپ نے پنجاب پولیس کو کوئی آپ نے گرفتار کر لیے ہیں؟ ہاں جی کر لیے۔ KP پولیس کو بھی کہا آپ نے گرفتار کیے؟ ہاں جی کیے۔ ان کو ہمارے والے کہا ٹھیک ہو گیا جی 105۔ ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ 17,000 بندہ گرفتار کیتا تھا، لیکن وہ بعد میں کم ہوتا ہوتا تقریباً کوئی 800 رہ گیا تھا، پھر اس میں سے بھی رہا ہوتے گئے، پولیس کی دہاڑیاں لگیں اس کے اوپر لمبی لمبی۔ بہرحال اب جناب 105 لوگ جو تھے وہ ملٹری کورٹ میں گئے۔ پہلے تو پھڈا یہ پڑا رہا کہ ملٹری جو ہے وہ سیولین کا ٹرائل کر سکتی ہے، تو سپریم کورٹ نے کہا جی بات تو ہم بعد میں فیصلہ کریں گے، فی الحال آپ ان کو جو آپ نے ٹرائل کر لیا ہے اس کے فیصلے سنا دیجئے۔ تو پچھلی عید سے پہلے 20 لوگوں کو رہا کیا گیا اور کیا کہ پتر جاؤ کر، ٹھیک ہے۔ اور ان کی سزا کتنی تھی؟ ان کی سزا 2 سال یا سال سے کم تھی، تو کچھ ان کو معافی دے دی گئی، 6 ماہ یا 6 ماہ سے کم کی معافی دیتے ہی وہ 20 لوگ جو تھے ان کی رہائی بن گئی، ان کو رہا کر کے گھروں کو بھیج دیا گیا اور کہا گیا کہ پتر بولی ہی نہ، ٹھیک ہے۔ وہ پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا، ایک بولا تھا، وہ بھی مطیع اللہ جان نے جا کے اس کو پکڑ لیا تھا اور اس نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا دیے تھے، اس کے بعد کوئی نہیں بولا۔ سال گزر گیا جی، سپریم کورٹ بیٹھا رہا اس آرڈر کے اوپر، تو پھر سپریم کورٹ کو دوبارہ کہا گیا کہ سر وہ اور بھی لوگوں کی ہیں آپ پوری ہو گئی ہیں تو اجازت دے، تو سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ ہاں آپ فیصلہ سنا دیں، لیکن آپ کا فائنل، آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے فیصلے سے مشروط ہوگا کہ ہم کیا کہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ انہوں نے 105 میں سے 20 نکلے، باقی رہ گئے 85۔ اب 85 میں سے پھر انہوں نے 25 لوگوں کی سزائیں سنائیں، تو باقی رہ گئے 60، ٹھیک ہے۔ 25 لوگوں کو سزائیں سنا دی، باقی رہ گئے 60، اور پھر اگلے ہی ہفتے انہوں نے 60 لوگوں کی بھی سزائیں سنا دی۔ یوں سارے کے سارے جو تھے فوجی عدالتوں نے اپنے گلے سے اتار کے، اب اس کے خلاف ایک کورٹ آف، یہ جو کورٹ مارشل کیا گیا ہے ان سویلینز کا، اس کے خلاف ایک کورٹ آف اپیل ہوتا ہے۔ اب 85 لوگوں میں سے ان کو کہا گیا کہ بھجن کورٹ آف اپیل میں اگر آپ نے اپیل کرنی ہے وہ کر لیجئے، آپ کا حق حاصل ہو۔ اب یہاں پہ خاک سر آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہے کہ عمران احمد خان نیازی نے حکم جاری فرمایا کہ کوئی اپیل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو عمران احمد خان نیازی کے اس حکم کو ان 85 میں سے صرف 18 نے مانا، اپیل نہیں، باقی 67 لوگوں نے اس کو ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا تو خزمانو کھا، تو آپ جیل سے بیٹھا ہیں تو اصلی بیٹھے رہیے، ہم نے اپیل کرنی، تو 67 نے کر دی اپیل۔ ان 67 نے یعنی کہ 67 نے جب اپیل کی تو ان 67 میں سے 48 لوگوں کی سزائیں زیادہ تھیں، تو لہٰذا ان کو کورٹ آف اپیل میں بھیج دی گئی۔ کورٹ آف اپیل ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب کی سربراہی میں بیٹھے گا۔ یہ جو عدالت تھا، یہ کورٹ مارشل جو ہوا ہے یہ بریگیڈیئر صاحب کی سربراہی میں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو وہ کر دیا گیا ادھر سے، ٹھیک ہو گیا، وہ ادھر ریفر کر دی گئی 48 درخواستیں، اور باقی جو 18 کے قریب تھے، 67 میں سے 18 کے قریب جو تھے، ان کی سزائیں کیونکہ 6 ماہ یا 6 ماہ سے کم رہ گئی تھیں، باقی جو ان کا اب تک کا عرصہ انہوں نے زیر حراست گزارا ہے وہ قید میں شمار ہو جائے گا نا، تو وہ ان کا وہاں پہ وہ قید میں شمار ہو گیا، اور باقی ان کی سزا رہ گئی 6 ماہ یا 6 ماہ سے کم، اور 6 ماہ یا 6 ماہ سے کم کی سزا جو ہے یہ مقامی کمانڈنگ افسر بائی لا سنا بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔
وہ ہمارے کچھ دوست احباب ہیں، وہ بارڈر کے ایریاز میں رہتے ہیں، تو وہاں پہ اکثر جو مقامی لوگ ہیں وہ مطلب کاشتکاری کے دوران کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر گزرتے ہیں جس میں سے اس علاقے میں سے درخت کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے نا، بارڈر ایریا میں تو کوئی کاٹ بیٹھتا ہے اور وہ نشاندہی ہو جائے تو پکڑا جاتا ہے، تو پکڑا ہو جائے تو 6 ماہ تک تو مقامی جو کمانڈر صاحب ہوتے ہیں وہ اس کو اندر پون سکتے ہیں نا، تو اسی طرح 6 ماہ کی سزا معاف بھی کر سکتے، 6 ماہ یا 6 ماہ سے کم سزا۔ تو یہ جو لوگ تھے جو 18 کے قریب جن کی رہائی عمل میں آئی ہے، یہ وہ تھے جن کی باقی سزائیں 6 ماہ یا 6 ماہ سے کم رہ گئی تھیں، اور انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے یار، آپ اپیل کا تکلف کیا کرتے ہیں، آپ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا راجہ کرنل صاحب آکھے تساں حق اوپر ہو یار، تساں گچو، بلکہ حق اوپر نہیں ہو، کرنل صاحب آکھے یار رحم آ گیا تو تے تساں گچو، ٹھیک۔ تو کرنل صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ جائیے، اور وہ گھروں کو چلے گئے۔ اب اس کے اوپر ایک گمفان کا رن پڑ گیا۔ سب سے پہلے لندن کا باجا عادل راجہ بولا اور اس نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے مطلب کہ یہ تو گن پوائنٹ کے اوپر مرسی پٹیشن لکھوائی گئی، تو ماما گن پوائنٹ صرف 67 تے چلی ہے، وہ جنہوں نے کپتان کے حکم کے مطابق مرسی پٹیشن نہیں کی، گن پوائنٹ ہونا تو نہیں چلی، ٹھیک ہے۔ ایڈا کہ ویسے مان لل کیا فوج نے ایک ٹرین قسم کا چول کر دیا باہر، اور آپ اندازہ فرمائیے کہ گن پوائنٹ صرف 67 پہ اثر کی ہے جنہوں نے اپیل کی ہے، اور باقی جو ہے باقی کتنے بچے 18 بچے، ہاں ان کے اوپر نہیں چل ہے، ٹھیک ہے۔ 85 دے وچوں 67 نے اپیل کر دی تو باقی 18 ہی رہ گئے نا، ان کے اوپر نہیں چلی، کمال ہو گیا ویسے۔ اچھا جی، خیر آگے چلتے ہیں، اپنا 67 میں سے 48 کی اپیلز اوپر چلی گئی، تو باقی 19 کو رہا کر دیا گیا۔ اب تک یوں اگر ہم دیکھیں تو 20 اور 19 39 لوگ ان 105 میں سے رہا ہو گئے، گھر آ چکے ہیں، بڑا کام کمپلیکیٹڈ ہو گیا۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ ٹوٹل انسانی بنیادوں کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس فیصلے نے وہ جو بیانیہ نہیں گھڑا یوتھروں نے انڈینز کی مدد سے، ہاں وہ جو بیانیہ گھڑا ہے نا، تو پرسنل گرج ہے حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کو، کوئی پرسنل گرج ہے۔ احمد شریف صاحب جو ہیں ان کی تو دیوار ساندھی ہے نا عمران خان کے ساتھ، اس لیے ان کو بھی پرسنل گرج ہے۔ اس پرسنل گرج کی بنیاد پہ اوپر عمران خان کو تو نہ ہوا ہے، اور جناب حافظ صاحب کے خلاف کمپین اور پوری دنیا کے اندر ٹراک اور یہ اور وہ تھا نا، سمجھئے نا۔ ہاں تو انہوں نے یہ اس ایک عمل سے وہ سارا بیانیہ جو ہے وہ واڑ دیا ہے کہ پرسنل گرج ہوتا تو ان کو رہا کرتے، ان کو بھی تو نہ جاتا، ٹھیک۔ تو ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ یہ مطلب کہ ان کی طرف سے کہ بھائی جان اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے 9 مئی کے مجرموں کو معاف کر دیا ہے، یا 9 مئی کے مجرمان کے ساتھ کوئی رحم کا سلوک ہونے لگا۔ اس کو صرف انسانیت کے حوالے سے دیکھا جائے، سزا انہوں نے تقریباً پوری کر لی تھی، اور باقی 6 ماہ سے کم رہ گئی تھی، وہ معافی مل گئی۔ ویسے بھی عید بقرعید کے اوپر قیدیوں کی سزاؤں میں معافی ہوتی ہے، 15 دن کی تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، تو مہینہ 2 مہینے کی تو ان کی ویسے ہی ہو جانی تھی اس چھوٹی اور بڑی عید کے اوپر، اور انہوں نے پھر بھی رہا ہونا تھا تو ان کو پہلے رہا کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ مطلب کہ یہ کیا گیا۔ تو یوں اس وقت وہ اس بیانیے کو سنبھالنے کے لیے فوری طور پہ وہ جو کانا کی پہاڑیاں نہیں جس نے برآمد کی تھی، وہ خاتون جو ہے وہ فوری طور پہ میدان میں آئی، ساتھ میں اس نے جال ساز کو شروع کیا کہ یہ جناب ابھی رہا ہو کیا ہے، ابھی انہوں نے رہا ہونا ہے، ان کا پروسیجر شروع نہیں ہوا۔ اتنے کاذب ہیں اور یہ اتنی بڑی کاذبن ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ نال ایک ڈرامہ لے کے چلو بھائی، اب اگر اس کو پکڑا جائے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ انسانی حقوق کس طرح، یار وہ ٹوٹل جھوٹ پھیلا رہی ہے، ٹوٹل کاذب ہے۔ یعنی جس نے کانا میں سے مارگلا کی پہاڑیاں برآمد کرنے والی تھی، آپ اس کاذبن کو اس لیول کے اوپر گریڈ کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ ہوا ہے جی، اس وقت وہ اپنا وہ ڈوبتا بیانیہ سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا تھا ایک بات۔ اب یہ یہاں پہ خاکسار کی ذرا کریٹیوٹی آپ نے ملاحظہ کرنی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا کہ آپ کو اگر ہم آپ سے معافی طلب کریں تو آپ ہمارا مذاق تو نہیں اڑائیں گے، آپ ہمیں معاف تو کر دیں گے نا۔
آج اور اس کی نشاندہی کیا میں کر رہا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کی پیرنی جو ہے وہ جیل میں جاتی ہیں اور عمران احمد خان نیازی سے گفتگو کرتی ہیں، پھر باہر آ کے ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہوتے ہیں، جس کی نشاندہی جناب محترم نصرت جاوید صاحب ایک سے زائد مرتبہ ٹویٹر میں بھی اور اپنے پروگرام میں بھی فرما چکے ہیں کہ اس وقت عمران احمد خان نیازی کی رہائی کے لیے بشرا بی بی سرگرم ہے اور متعلقہ حکام سے مذاکرات کرتی ہوئی پائی جا رہی، تو وہ انہوں کے ساتھ جو انگیج کر رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ جو بات کہتے ہیں تو وہ پھر بات پوچھنے اندر جاتی ہیں، یعنی کہ یہ جتنے بھی ہیں کیسر اسد کیسر فلانے ٹمکانے مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے ساتھ، سب وہ بیکار ہیں اور اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں۔ پنکی پیرنی روزانہ جیل گئی ہوتی ہے، جیل سے پوچھ کے آتی ہے، پھر شام کو جا کے کسی کو ہاں نیم اندھیرے جگہ کے اوپر ملتی ہیں اور وہاں پہ بتاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ اب کی کہنا ہے، تو وہ پھر بتاتا ہے کہ اب آپ نے یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ان کی اپنی رہائی بھی عمل میں آئی اسی مذاکرات کے نتیجے میں، اب وہ کچھ اور تدبیر پائی جا رہی ہیں، لیکن موصوفہ جو ہیں اس وقت بزی لائک اے بی، انگریزی کا محاورہ ہے بھائی جان، کچھ اور نہ سمجھ لینا، بزی لائک اے بی ایسے ایسے گھوم رہی ہے، ادھر جاندی ہے ادھر جاندی ہے ادھر جاندی، جیل تو بعد ہیں جیل ادھر نہیں میں ہوں کیوں دساں کتنے جاندی آفے لو میں گئے وہ نے دس کے میں پڑا لگے وہ تو ملاقات ہونے واپس تو کہ مینوں کوئی اتوار ہی نہیں دے کہنے سر باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، ایسا گلو میں نہیں دسنا، مذاکرات بہرحال وہی کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اور کیمرہ باقاعدہ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں جناب وہ پہنچ گئی اور یوٹیوب پہ تالیاں بھی مارتے ہیں، ہاں ہاں پہنچ گئی ہے اندر پہنچ اوے وہ صرف پیغام لے کے جاندی ہے اور کچھ نہیں گا، ٹھیک ہے نا، ایویں کچھ اور غلط فہمی نہ لے جانا، وہ صرف پیغام لے کے جاتی ہے۔ تو اس ملاقات کے دوران انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے تو آپ ہمارا مذاق تو نہیں اڑائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کا مذاق نہیں اڑائیں گے، آپ کے ساتھ یہ والا سلوک ہوگا جو ہم نے 19 کے ساتھ۔ تو یہ میری کریٹیوٹی تھی، آخر میں مجھے یہ لگتا ہے یہ کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ معافی مانگتے ہیں اور آپ سے پہلے دن یہی کہا تھا کہ معافی مانگ لیں اس کی اور ان لوگوں کو ڈسون کر دیں تو آپ کو معاف کر دیں گے، اگر آپ نے اب معاف کرنا ہے تو کر دیں۔ بانی پی ٹی آئی کا یہ ایک کوشش ہے کہ 6 سے پہلے پہلے ان کی نیگوسیشن فائنل ہو جائے تاکہ 6 والی سزا رکوائی جا سکے، لیکن بانی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ سزا ہوگی تو معافی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب تک بانی پی ٹی آئی اپنی کوشش میں کامیاب نظر آتے ہیں، یا تو انہوں نے سزا ہی نہیں ہونے دی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی سہولت کاری کے ساتھ، اور اگر سزا ہوئی ہے تو اگلے دن سسپینڈ کروا لی ہے۔ تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔